السلام علیکم ویوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز، آج کی ہماری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جموال راجپوت۔ آج ہم جموال راجپوتوں کے بارے میں جانیں گے۔ چوہان، ڈوگر، منہاس اور جموال یہ تمام راجپوت قبائل آپس میں بھائی بند ہیں اور ان کا نسبی تعلق رام چندر جی کے بیٹے کشن سے ہے۔ جموال خاندان کی اصل کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں چوہان اجودھا کے حکمران تھے۔ راجہ اجودھا کا ایک بھائی جس کا نام اگنی برن بتایا جاتا ہے، راج پاٹ اور شاہی آسائشیں ترک کر کے جوگی بن گیا اور اس نے اپنا نام بھی اگنی گر رکھ لیا۔ یہ اگنی گر کئی علاقوں کا سفر کرتا اور کانگڑا سے ہوتا ہوا جموں کے علاقہ کھٹوعہ میں آ نکلا۔ یہاں آ کر اس نے محسوس کیا کہ اس علاقے میں کوئی مستحکم حکومت نہیں ہے اور طوائف الملوکی کا دور دورہ ہے۔ یہ دیکھ کر اسے پھر سے بادشاہت کا شوق پیدا ہوا اور اس نے یہاں کے چند دیہاتوں پر قبضہ کر کے ایک چھوٹی سی نئی ریاست بنا لی۔ اس کی اولاد پشت در پشت اس ریاست پر حکومت کرتی رہی۔ اس کی چھٹی پشت میں اگنی گر دوم پیدا ہوا۔ اس اگنی گر دوم کے 18 بیٹے تھے جن کے ناموں کے آخر میں لوچن کا لفظ آتا تھا۔ ان میں سب سے بڑا بیٹا ماہو لوچن تھا جو باپ کے بعد اس کا جانشین بنا۔ اس نے دریائے توی کے کنارے ایک قلعہ اور شہر آباد کیا جس کا نام ماہو رکھا۔ ماہو لوچن راجہ پنجاب کے ساتھ ایک لڑائی میں مارا گیا تو اس کا چھوٹا بھائی جامو لوچن نامی تخت نشین ہوا۔ چنانچہ اس جامو لوچن نے جموں کا شہر اپنے نام کی نسبت سے آباد کیا۔ جامو لوچن کی اولادوں کا تعلق چونکہ شاہی گھرانے سے تھا لہذا وہ بھی اپنے باپ کی نسبت سے جامو سے جموال کہلوائے۔ جموال قوم کے متعلق ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ کشمیر و جموں میں آباد ہونے سے قبل سیال کوٹ میں آباد رہے ہیں، تاہم دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے کشمیر میں آباد ہوئے اور وہاں سے بعد میں سیال کوٹ آئے۔ جموال راجپوتوں میں 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں ان کا ایک راجہ رنجیت دیو بڑا نامور گزرا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب سکھ قوم طاقت پکڑ رہی تھی، چنانچہ اس راجہ کو سکھوں سے پے در پے جنگیں لڑنا پڑیں۔ یہ کافی عرصہ تک سکھوں کا مقابلہ بڑی دلیری و پامردی سے کرتا رہا، تاہم بعد میں اس کا اپنا بیٹا برج رام دیو سکھوں سے مل گیا۔ چونکہ اپنے اس بیٹے کو راجہ رنجیت دیو نے جائیداد سے عاق کر دیا تھا لہذا اس نے اپنے باپ کے مقابلے میں سکھوں سے مدد و اعانت طلب کر لی، جس کی بنا پر جموال راجپوت سکھوں کے مقابلے میں پسپا ہو گئے اور انہوں نے سالانہ خراج دینا منظور کر لیا۔ تو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔